اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ پاک داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے جنات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ پاک کرتا ہے وہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ من کان یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، الجمد بالصبر من السما، چاہیے کو کھینچ لے رسی آسمان تک، ثم الیقطع، پھر توڑ دے، کاٹ دے اس کو، الجنظر، پھر دیکھے، حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، اس کی اس چال نے اس کے غصے کو کم کیا۔ وکذالک انزلنا آیات بینات، اسی طرح ہم نے اتاری آیات بینات اب پیغمبر، ان اللہ یہدی، اللہ پاک ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کو چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے جو یہودی ہیں، والصابین، صابی لوگ، والنصارى والمجوس، مجوسی، والذین اشرکوا، اور جو انہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ پاک ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر گواہ ہے۔ علم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، یہ اس چیز کو کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، دواب، جانور، کثیر من اور اکثریت لوگوں کی، وہ کثیر من حق علیہ العذاب، بہت سے لوگ انسان ایسے ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ ان اللہ یفعل من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ پاک ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ پاک وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں آپس میں جھگڑا کیا۔ الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب، ان کے لیے کاٹے جائیں گے کپڑے، من نار، آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر بہایا جائے گا حمیم، کھولتا ہوا پانی، یہ سر بھی گلا دیے جائیں گے جو کہ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور چمڑے بھی، الہم مقام، ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، کلما ارادوا، جب کبھی ارادہ کریں گے، یخرج منہا، کہ وہ نکلے اس میں سے، من غم، اس مصیبت کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، لوگ عذاب، کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب۔ بے شک اللہ پاک داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے جنات میں، تجری من تحت الانہار، یحلون فیہا من اصابر، ان کو مزین کیا جائے گا کنگن پہنا کے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا، وہدوء، رہنمائی کیے جائے گے، الی طیب من القول، عمدہ باتوں کی طرف، وحضور، ہدایت کیے گئے تھے وہ، الی صراط الحمید، قابل تعریف راستے کی طرف، یا اللہ کے راستے کی طرف۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء، جو ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر قرار دیے، سواء العاکف فیہ والباد، شہری اور دیہاتی اس میں برابر، وہاں قیام کرنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے۔ ومن یرد فیہ بالحاد، جو شخص اس حرم میں الحاد کا ارادہ کرے گا، زیادتی کا، نذیقہ من عذاب علیم، اس کو ہم دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ قیامت کا ذکر ہوا تھا۔ قیامت کے نتائج پر فرمایا کہ دو راستے ہیں، جہنم میں جائیں گے لوگ، جنت میں جائیں گے، وہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ ایمان والے اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ان کو اللہ پاک داخل کریں گے باغات میں، نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ کافر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ مدد نہیں کرے گا۔ اللہ محاورے کی زبان میں فرما رہے ہیں، میں تو کر رہا ہوں، تمہارے بس میں ہے تو روک دو۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ میں تو کر رہا ہوں، ہمت ہے تو توڑ دو۔ یا من کان یظن، جو آدمی یہ گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ،
اللہ پاک اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے چیک کر لیں. پل یم دودھ آسمان تک رسی چپکا لے جا کے رسی لگا لیں. اب تو خیر پرانے زمانے میں چڑھائی چڑھنے کے لیے رسی سے چڑھا جاتا. چور کس طریقے سے دیواریں پھلانگتے تھے؟ رسی سے. آسمان تک رسی لگا لیں چڑھے اور مدد کاٹتے اگر کٹ سکتی ہے. جاؤ جو کرنا ہی کر رہا ہے. اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ جاؤ جو کرنے کا. پھل یم دودھ وہ سبب رسی بنائے سیڑھی آسمان کی طرف. ثم الیقطع پھر آسمان پہ چڑھ کے اللہ کی مدد کو کاٹ دے. پھر کاٹ کے پھر دیکھے کچھ غصہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہل ینظر ہل یذہبن کیدہ ما یغیظ اس کی اس کارروائی نے اس کے غصے کو کم کیا. ہم نے کیسی بات سمجھائی ایسے ہی بتاتے ہیں. وکذالک انزلناہ آیات بینات ہم نے قرآن پاک کو اتارا آیات ہیں بینات. لیکن ہدایت جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. ان اللہ یہدی اللہ پاک ہدایت دیتا ہے. سب اتارا سب کے لیے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ پھر دوبارہ دہرایا بے شک وہ ایمان لائے. الذین ہادوا جو یہودی ہوئے. والصابین یہ صابین کون ہے؟ ویسے تو عربوں کے ہاں صبا عن دین ہی دین سے مرتد ہو گیا. صابی کہا کرتے ہیں جیسے ہمیں بابی کہا جاتا ہے جو صابی کہتے ہیں. دین چھوڑ گیا اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا. اس کو کیا کہتے تھے؟ صابی. لیکن صابین ایک پرانے پیغمبر کی ایک امت تھی. وہ یعنی ہر سے بھٹکی ہوئی امت تھی. عربوں میں تھی. عرب میں یہ صابین تھے. بعض کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی تھے. بعض کہتے ہیں کچھ اور تھے. فرمایا کہ مومن یہودی صابی نصارہ اور مجوس والذین اشرکوا مشرک. عرب جزیرے میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. فیصلہ اللہ قیامت کو کرے. یہ جزیرۃ العرب کے مذاہب کا ذکر ہے. اس وقت کے مومن تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، صابئین تھے اور مجوسی تھے بھی اور مشرکین. لیکن لڑتے رہے. ان کا آخری فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اور کون کرے گا؟ اللہ پاک کو ہر چیز کا پتہ. اللہ کو گواہ مانگنے کی ضرورت نہیں، گواہ ہے. اللہ خود گواہ ہے ہر ایک کی حرکت پر، ہر ایک کی کارروائی پر. گواہ کون ہے؟ اللہ. فرمایا دیکھو کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے. صرف انسان ہے جو کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. باقی سارے تکوینی طور پر اللہ کے سامنے کائنات جھکتی ہے. کس کے حکم پہ چل رہی ہے؟ کس کے سسٹم پہ کائنات چلی؟ دیکھو ساری کائنات جو ہے اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے. ایک انسان ہے تھوڑا سا اختیار دیا تھا. بہت سے لوگ حکم پہ چلتے ہیں، بہت سے نہیں. انسان کا یہ امتیاز ہے. فرمایا کہ علم تعلم یسجد له من فی ما فی السماوات و ما فی الارض بھی سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. اور من فی السماوات و من فی الارض بھی سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. ما اور من میں کیا فرق ہے؟ من ذوی العقول کے لیے انسان، جن، فرشتے. اور ما اکثر من فی السماوات و من فی الارض بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور ما فی السماوات و ما فی الارض بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور پھر دیکھو سورج بھی. سورج کس کے سسٹم پہ سجدے کا کس کے سسٹم پہ چل رہا ہے؟ چاند کس کے نظام پہ چل رہا ہے؟ ستارے کس کے نظام پہ چل رہے ہیں؟ پہاڑ، درخت و دواب، کیڑے مکوڑے، جانور. انسان سارے. والناس بھی کہہ سکتے ہیں. والناس سارے نہیں. انسانوں کی ایک بڑی تعداد سجدہ کرتی ہے
لیکن ایک بڑی تعداد حق علیہم العلم، یہ اختیار جو انسان کو دیا تھا نا اس کا نتیجہ ہے۔ کثیر من الناس، لوگوں کی ایک بڑی تعداد سجدہ کرتی ہے اللہ کو، لیکن کثیر حق علیہ العذاب، انسانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ اور یاد رکھو، جس کو جس کو اللہ پاک کمزور کر دے یا ذلیل کر دے، توہین کمزور کرنے کو بھی کہتے ہیں، ذلیل کو، اس کو کون عزت دے؟ من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ پاک ذلیل کر دے یا کمزور کر دے، اس کو عزت دینے والا، اس کو غلبہ دینے والا، اور اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ کائنات بھی ایک ہی ذات ہے جو چاہتی ہے کرتی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا۔ کیا قیامت کے دن تو یہ ہوگا، دو فریق آمنے سامنے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مومنین بھی پیش ہوں گے اور یہ دوسرے لوگ بھی پیش ہوں گے، اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، دو گروہوں کا جھگڑا ہوگا، وہ اس کے خلاف بات کریں گے، اس کے خلاف، ان کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ پاک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن جب عدالت میں مقدمے کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلا مقدمہ ہمارا پیش ہوگا۔ اس کا اولین مصداق ہم ہیں، کون؟ بدر کے میدان میں جنگ کے لیے جو 3 آدمی ادھر سے نکلے تھے، 3 آدمی ادھر۔ پرانے زمانے میں جنگ کا اصول کیا ہوتا تھا، ترتیب کیا ہوتی تھی کہ لشکروں کی صف بندی ہوتی تھی، 1-2 آدمی ادھر سے باہر رکھ آتے تھے، آپس میں مقابلہ کرتے تھے۔ بدر میں ادھر سے کون آئے تھے؟ ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید یہ آئے تھے، اور ادھر سے کون تھے؟ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبید یہ آئے تھے۔ پہلا مقابلہ ان میں ہوا اور یہ تینوں فاتح ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کیسوں کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلے ہمارا کہیں گے، ہم پہلا فریق، اس کے بعد پھر لائن لگ جائیں گے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہے 2 گروہ جنہوں نے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہ مشرک تھے، یہ مومن تھے، اور آپس میں مقابلہ کیا بدر میں۔ جب فیصلہ ہوگا تو فیصلہ کیا ہوگا؟ الذین کفروا، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے سیے جائیں گے۔ درزی کرتا سیتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے، قمیض کاٹ دے، یہ معنی نہیں کہ اس کی پہنی ہوئی قمیض کاٹ دے، اس کپڑے میں سے قمیض کے سائز کو کاٹ دے، یہ کاٹ نہیں کہتے ہیں۔ ہمارا محاورہ بھی کیا ہے؟ درزی قمیض کاٹتا ہے، لباس کی کٹائی کرتا ہے ضرورت کے مطابق۔ ان کے لیے بھی آگ کے کپڑے بنوائے گئے، محاورے کا ترجمہ کریں گے، ان کے لیے آگ کا لباس بنوائے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے آگ کے کپڑے سلائے جائیں گے، اور کپڑے ہوں گے آگ کے، سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا پانی، گرم پانی اوپر سے جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصہر بہ ما فی، پیٹ میں جو کچھ بھی گل جائے گا۔ سر پہ گرم پانی ڈالا جائے گا اور پیٹ کی انتڑیاں کیا ہوگی؟ گل جائیں گی، چمڑے گل جائیں گے، اور تبدیل کیا جائے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑا جلے گا ہم دوسرا چڑھا دیں گے، دوسرا جلے گا تیسرا چڑھا دیں گے، چمڑے بدلتے رہیں گے، عذاب قائم رہے گا۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ فرمایا کہ یصہر بہ ما فی بطونہم من الجلود، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، انتڑیاں وغیرہ سب یصہر، گلا دی جائیں، گل جائیں گی، اور چمڑے بھی کیا ہوں گے؟ گل جائیں گے۔
دوسرے مقام پر نضجت، چمڑے پک جائیں گے. آگ میں چیز جلتی ہے، پک جائے. وہاں کیا کیا جائے گا کہ ان کو گل جائیں گے وہ. یہ ایک عذاب یہ ہے کہ یہ سب کچا ان کو لباس، آگ کا لباس پہنا جائے ایک ہی دن. دوسرا عذاب کیا کہ سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. تیسرا عذاب کیا ہے؟ الحم مقامع من حدید، لوہے کے تھوڑے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گے. مقام مقام لوہا تھوڑا، فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے تھوڑے ہوں گے وہ مارے. چوتھا عذاب کیا ہے کہ نکلنا چاہیں گے نکل نہیں سکیں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جہنم کے تنور سے نکلنے کی کوشش کریں گے نکل نہیں سکیں گے، فرشتے پکڑ لیں. جہنم کے تنور کے سرے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ ہتھوڑے ماریں گے واپس بھیج دیں. جہنم فرشتے ہتھوڑے کس کام کے لیے ہوں گے؟ جو نکلنا چاہے گا اس کو نکلنے نہیں دیں. کہتے ہیں جہنم کے بے شمار تنور ہیں، ہر تنور پہ فرشتے تھے. جو بھی نکلنے کی کوشش کرتا تھا مارتے. ایک منظر کوئی بیان کر رہا ہے، ایک بہت بڑا تنور ہے، اس پر فرشتے کوئی نہیں. لطیفہ مشہور ہے، اس تنور پر فرشتے کوئی نہیں، لیکن لوگ نکل بھی نہیں رہے. ورنہ باقیوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دھکیل دیتے ہیں. اس تنور پر فرشتہ بھی کوئی نہیں، ہتھوڑے والا بھی کوئی نہیں، اور نکل بھی نہیں رہے. یہ کون سا ہے؟ یہ پاکستانیوں کا ہے. کوئی نکلنا چاہتا تو نیچے والا کسی چلا پکڑ پکڑ کے نیچے کھینچ دیتا. یہ ایک دوسرے کو نکلنے نہیں دیتے. یہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ پاکستانی ہمارا مزاج یہی ہے نا، جب کوئی نکلنے کے قریب پہنچتا ہے نا نیچے لگا اس کے کہیں جا رہے. اس لیے پاکستانیوں کے تندور پر فرشتوں کی یہ کہاوت ہے بھائی. لیکن ہوگا کیا کہ تندور ہوں گے، لوگ نکلنا چاہیں گے، سرے پر فرشتے بیٹھے ہوں گے، ان کے ہاتھ پہ تھوڑے ہوں گے ماریں. علامہ ارادو یخرجوا منها من غم، غم مصیبت کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اس میں پلٹا دیے جائے. کہے گا کیا جا رہے ہو؟ ذوقوا عذاب الحریق، یہ جلنے کا عذاب چکھو یہ تمہارے لیے. وہاں سے نکلنے کا کسی کو موقع نہیں دیا جائے. پھر فرمایا کہ جنت والے جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ پاک ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو، جہاں بھی جنت کے داخلے کی بات آئی ہے نا، آمنوں کے ساتھ عمل صالحات ہے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہے. جہاں بھی جنت میں داخلے کی بات ہے نا، تو وہاں کیا ہے؟ آمنوں کے ساتھ عمل الصالحات ہے. اس پر ائمہ اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح نجات، جنت میں پہلے مرحلے میں جانے کے لیے عمل صالح شرط. خالی ایمان والا کسی وقت چلا جائے گا لیکن پہلے بھوتے گا. جنت میں ابتدائی طور پر داخل ہونے والے، ان کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کیا ہے؟ شرط. اچھا، ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھر ان کو بیوٹی پارلر پر لے جایا جائے گا. جنت میں داخل ہوں گے نا، سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ بیوٹی پارلر. لباس پہنایا جائے گا، کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے موتی جوڑے جائیں گے، ریشم کا لباس ہوگا. تو پہلے کہاں جائیں گے؟ بیوٹی پارلر میں. لباس اور موتی اور زیورات. جنت میں ان کے لیے چنگیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ پہننا، تہلیہ کہتے ہیں مزین کرنا. تہلیہ کس کہتے ہیں؟ مزین کرنا. ان کو مزین کیا جائے گا سونے کے کنگنوں سے اور موتی
دنیا میں عورتیں پہنتی ہیں، جنت میں مرد پہنیں گے، مرد بھی پہنیں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے یہ چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن جنت میں سون ریشم کا لباس ہوگا یار۔ وَہُدُوء إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اگر ماضی کے حوالے سے کیوں یہ نتیجہ کس کا ہوگا؟ ان کو اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کی گئی تھی اور اچھے راستے کی رہنمائی کی گئی تھی، یہ دنیا میں اچھے راستے پر چلے ہیں، یا وہاں بھی رہنمائی کی جائے گی۔ ہدوء إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، عمدہ باتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور صراط الحمید، حمید کا راستہ، اللہ کا راستہ، قابل تعریف ذات کا راستہ۔ دوسری طرف کافروں کا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کافروں کے کچھ گروہ پر ذکر کیے ہیں، یہاں مخصوص گروہ کا ذکر ہے۔ یصدون عن، یہ مشرکین مکہ، یہ تو کافر ہوئے، اور دوسرا یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ دوسرا جرم ان کا۔ والمسجد الحرام، اور ایمان والوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، ان کا تیسرا جرم۔ پہلا جرم کفر، دوسرا یصدون عن سبیل اللہ، تیسرا و یصدون عن المسجد الحرام۔ یہ 13 سالہ مکی دور میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ مسجد حرام کو ہم نے عاقف اور بات کے لیے برابر قرار دیا، عاقف وقوف قیام کرنے والا، اور بات بادیہ باہر سے آنے والا، مسافر اور مقیم کے لیے۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ یہ تو ہے کہ حرم مکہ بند نہیں ہوتا، حرم مدینہ کو، مسجد حرم نبوی کو تالے لگ جاتے ہیں۔ مسجد حرام چوبیس کہتے ہیں، کوئی دیہاتی آئے، شہری آئے، اور کسی کی جگہ مخصوص نہیں ہے، سب آ سکتے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی، حرم جو ہے، یہاں اس آیت سے استدلال کرتے بعض فقہا کا موقف یہ ہے کہ حرم شاملات دہ، شاملات دہ جانتے ہیں؟ ہر گاؤں کے ساتھ کوئی زمین ہوتی ہے جس میں تمام دیہات والے برابر ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے میں، مشترکہ جگہ۔ شہروں میں یہ باغات ہیں، پارکیں ہیں، جو کسی آدمی خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر ایک جا سکتا ہے۔ دیہات میں کیا کہتے ہیں؟ شاملات دہ۔ تو بعض فقہا کا موقف یہ ہے کہ حرم جو ہے نا، یہ کسی کی ملک نہیں ہو سکتی، حرم پورے حرم کی۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا موقف یہ تھا کہ حرم کے حدود میں کوئی آدمی کسی جگہ کا مالک نہیں ہے، سواء العاکف فیہ والباد، تمام رہنے والے آنے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اس طرح مشترک باغ میں کسی کو جانے سے روکا، بلکہ یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں پابندی لگا رکھی تھی کہ حرم کی حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہ رات کو اپنا دروازہ بند نہیں کریں گے، مکان میں جگہ کھلی رکھیں گے، دروازہ بند نہیں کریں گے۔ جو بھی حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے، جس گھر میں مرضی چلا جائے، گھر والا روک نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ ضابطہ تھا، اور ان کا موقف یہ تھا۔ بعض اور فقہا کا موقف بھی ہے، لیکن وہ جمہور کا نہیں ہے۔ موقف کیا تھا کہ حرم کی حدود کے اندر کوئی مکان کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو بھی کوئی مکان ہے یا جگہ ہے یا بازار ہے، یہ کیا ہے؟ مشترک ملکیت ہے۔ ہماری زبان میں کیا ہے؟ شاملات دہ۔ تو انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی، کوئی آدمی بالخصوص اشہر حج میں، اشہر حج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی آدمی اپنے مکان کا دروازہ بند نہیں کرے گا، جس مسافر کو آنا ہے آ کے مکان کے اندر گھسے گا جہاں جگہ ملے گا، کیونکہ یہ اس کی ملک نہیں ہے، یہ مشترک ہے۔ لیکن یہ دو چار بزرگوں کا موقف ہے
جمہور کا، ورنہ یہ سارا حرم کی ساری زمینیں کیا ہے، یہ تو ساری ملکیت ہے، کوٹھیاں ہیں، ٹاور ہیں، بازار ہیں، لیکن سواء العاکف فیہ والباد کا مطلب سمجھو، عاکف اور باد برابر ہے، مقیم اور مسافر استفادے میں کیا ہے، برابر ہے۔ کوئی دوسری اس سے استدلال کرتے ہوئے سب سے بڑے عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کو اور فقہا بھی، وہ کہتے ہیں کہ حرم کی آج بھی موقف ان کا یہ ہے کہ حرم کی حدود میں کوئی جگہ کسی کی ملک نہیں، اور کوئی آدمی دوسرے کو وہاں آنے سے روک نہیں سکتا، لیکن یہاں جا کے دھکارا کر رہا، آج کا قانون ہے، جا یہ حضرت عمر بن عزیز نے فرمایا تھا نہیں نہیں، اس وقت محمد بن سلمان کی حکومت ہے، جو ضابطہ قانون ہے وہ یہ سواء العاکف فیہ والباد، مقیم اور دیہاتی آنے والا مسافر ہے۔ دوسری بات، الحاد، من یرید فیہ بالحاد بظلم، مکے میں کہ اگر کجروی حرم کے قوانین کی خلاف ورزی، یہ الحاد، حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز، حرم میں جانور ذبح کرنا بھی جائز، حرم کے اپنے آداب ہیں، ان آداب کی خلاف ورزی کیا ہے، الحاد، ظلم ہے۔ من یرید فیہ بالحاد بظلم، جو بھی ارادہ کرے گا الحاد کا اور ظلم کا، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دنیا، جس میں مفسرین فرماتے ہیں آخرت کا عذاب تو ہوگا، حرم کی حدود میں تجاوز کرنے والا اور حرم کے آداب کی خلاف ورزی کرنے والا دنیا میں بھی کسی نہ کسی سزا کا شکار ہوتا ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے۔